قال الله تعالى في محكم كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ سب اس عیدگاہ میں آقا نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہے۔ نہ آپ حضرات خود تشریف لائے ہیں اور نہ ہم خود آئے ہیں، یہ تو اس کی عطا ہے کہ ہم آپ کو یہاں جمع کیے اس لیے کہ ہم اپنا سبق دوہرا لیں۔ سبق کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، ایسی عظمت شان والے رسول ہیں کہ خاتم النبیین ہیں، تخت ختم نبوت پہ جلوہ افروز ہیں، اور تاج ختم نبوت اللہ کریم نے ان کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ سبق دیا ہے اللہ نے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں قطع نظر اس آیت کریمہ کے شان نزول کے کہ کب نازل ہوئی، علماء کرام سے معذرت، نہ شان نزول کی عرض ہے، نہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرنا ہے، نہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا ہے، نہ متبنہ کے احکامات بیان کرنے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، نام مبارک، کام مبارک، مقام مبارک۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں رب کریم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر کیا ہے۔ کیا سبق ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام مبارک بھی اللہ کریم نے عجب تخلیق فرمایا۔ اللہ کی ثنا کو حمد کہا جاتا ہے، انبیاء و رسل کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت عظام کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے، اور نچلے لوگوں کی تعریف کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ حمد کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس ذات کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنی حمد کے ساتھ اپنی محبت کے میم کو جوڑ دیا، محمد بنا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ये सफ़र नीचे भी आ रहा है, ये सफ़र नीचे भी आ रहा है। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो मक्का मुकर्रमा है, जो दारुल हिज्रत ठहरा वो मदीना मुनव्वरा है। आपकी खत्म नबूवत की दलील वो इज्तिमाई इबादतगाह हम जिसको मस्जिद कहते हैं वो भी मीम से है। जहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम पढ़ाई जाती है उसको मदरसा कहते हैं, वो भी मीम से है। मौलवी भी मीम से है, मुजाहिद भी मीम से है, मुदर्रिस भी मीम से है, मुअल्लिम भी मीम से है, मुतअल्लिम भी मीम से है, मोमिन भी मीम से है, मुसलमान भी मीम से है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, जिस जगह खड़े होके हम और आप अल्लाह के हुजूर अपनी आजी का इकरार करते हैं और उसकी किबरियाई का इजहार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसे भी मुसल्ला कहते हैं, वो भी मीम से है। जहाँ उलमा बैठ के खुतबा इरशाद फरमाते हैं उसको मिंबर कहते हैं, वो भी मीम से है। हमारी और आपकी इज्तिमाई इबादतगाह मस्जिद में एक आँख बनी होती है, एक डाट बनी होती है, हम और आप उसको मेहराब कहते हैं, वो भी मीम से है। आज महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा, जिसके ऊपर निशानी ये है कि वो सब्ज़ गुंबद के तले है। वो सब्ज़ गुंबद जो मेरी और आपकी जुमला उम्मत की आंखों का नूर और दिल का सुरूर है, उसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उसके गिर्द जो लोहे की जाली है उसको मकसूरा शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हम और आपको अल्लाह करीम जो तौफीक अता फरमा दे, बार बार अता फरमा दे कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, आपके मकसूरा शरीफा के सामने, आपके रुख अनवर के सामने खड़े होके आपकी खिदमत में हदिया और दरूद और सलाम पेश कर सकें। जहाँ बंदा मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, ये आशिक रसूल, ये शमे रिसालत का परवाना खड़ा होकर आपकी खिदमत में हदिया दरूद और सलाम पेश करता है, उसको मुवाजह शरीफा कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपनी हम्द के साथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बनाने के लिए अपनी मोहब्बत की नीम को इकट्ठा किया तो मोहम्मद बन गया। हम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जिन्होंने जब कुछ नहीं था तो तब भी हमद आप ही ने बयान की, जब कि कुछ था तब भी हमद आप ही ने बयान की। जब रोज़े महशर होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो हम बयान करेंगे जो कोई नहीं करेगा। आप इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं और मेरे अल्लाह इस कदर कुर्ब में थे कि जिसको अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह करीम ने मुझे हमद के वो कलिमात अता फरमाए जो इससे पहले किसी को नहीं दिए, ये किसको देने हैं? ये मोहम्मद को देने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस दुनिया में उक़बा की बात है, उक़बा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े महशर तमाम अंबिया और रसूल मेरे झंडे तले खड़े होंगे और मेरे झंडे का नाम है लिवाउल हम्द। लिवाउल हम्द अल्लाह की सना का झंडा। तो अल्लाह की सना का झंडा जिसके हाथ में है वो इरशाद फरमाते हैं जब मैं उम्मतियों की दरखास्त पे अल्लाह करीम के हुजूर सिफारिश करने से पहले सजदा रेज़ होगा तो सजदे की हालत में अल्लाह मुझे अपने हम्द के वो कलिमात अता फरमाएंगे जो उससे पहले किसी को नहीं अता फरमाए। तो जिसने हम्द बयान करनी है और जो हम्द बयान करने के ही लिए रब करीम ने उनकी तखलीक फरमाई है, इसीलिए उनके नामे को बनाते हुए अल्लाह ने अपने हम्द के साथ मोहब्बत की मीम को मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलते हैं, नाम मुबारक से आगे चलते हैं। आगे है काम मुबारक, वो कहाँ से साबित होता है? वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। जरा इस पे गौर करें, मगर अल्लाह के रसूल हैं। 1432 साल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। 1432 साल बाद भी आज अगर कोई मुसलमान, कोई आलिम दीन इस आयत करीमा का तर्जमा करता है वलाकिन रसूल
رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں تو پھر نئے کی ضرورت نہیں، جب ہیں تو نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہے نہیں، صرف ہے نہیں، آگے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو معجزہ عصا کا دیا، یعنی بیضا کا دیا۔ آج ان کی امت سے، اور جو اپنی نسبت کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے یہود سے، ہاں بھائی موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا معجزہ پیش کر سکتے ہو تو وہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ ان کا ید بیضا کا معجزہ پیش کر سکتے ہو، وہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھ لو جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں نصارہ کہلاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات ہیں۔ آپ مردے کو کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، کہنا آپ کا تھا مردے کو زندہ کون کرتا؟ اللہ۔ اور آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے بلا تشبیہ، ہاتھ رکھنا آپ کا کام تھا، اس کو بینا کون کر دیتا؟ اللہ۔ اور برس کے مریض کے وجود پہ آپ اپنا نبوت والا ہاتھ بلا تشبیہ رکھتے، شفا کون دیتا؟ اللہ۔ آج ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہو؟ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں ایک جھوٹا بھی آیا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تو اس دور کے عیسائی اٹھے، انہوں نے اس سے مناظرہ طے کیا۔ اسٹیج سکتا ہے، حکم مقرر ہوتا ہے، مناظر بھی آ جاتا ہے۔ جب مرزا کو یہ کہا گیا، مرزا غلام قادیانی کو، کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ 3 مرتبہ اس کا اقرار لیا۔ پھر اسے کیا کہا؟ پھر ایک اشارہ کیا مناظر نے، دور سے 4 بندے کندھوں پہ چارپائی اٹھا کے لے آئے، اس پہ کیا تھا؟ مردہ تھا۔ ایک اندھے کو پکڑ کے لے آئے اور ساتھ ایک برس کے مریض کو، ہم مانتے ہیں تو یہ معجزات ظاہر کر۔ تو جھوٹا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے؟ تو کیا دجل کیا اس نے؟ اس مرزا نے دجل یہ کیا، پاؤں تلے سے جب زمین کھسکی تو اس نے دجل یہ کیا کہ یہ کہنے لگا کہ میں رات کو استخارہ کروں گا، اگر اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں کل کو معجزات پیش کروں گا، اور اگر حکم نہ دیا تو تمہاری وہ راہ میری وہ راہ، اور جن کے ساتھ آیا تھا ان کی حفاظت میں نکل گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ نہ سچے انبیاء و رسول کے امتی، نہ سچے انبیاء و رسول کی امتی ان کے معجزات پیش کر سکتے ہیں، نہ یہ جھوٹا اور جھوٹے کی ذریت جو ہے وہ معجزات پیش کر سکتا ہے۔ ہاں آ جاؤ نا ذرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم آپ کی شناخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم نے جب بھی کسی امت میں کسی نبی اور رسول کو بھیجا تو اس امت کو ایک شناخت دی، اس امت کو ایک شناخت دی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی امت کو شناخت ملی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کو شناخت ملی، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو شناخت ملی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو شناخت ملی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو شناخت ملی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب ہمارے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو کیا شناخت ملی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، سارے انبیاء اور رسول کی بعثت کے بعد امت کو شناخت ملی۔ ہم و آپ کی شناخت جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی
تخلیق سے پہلے اپنے عرش کو اس کے ساتھ مزین فرما رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کریم نے قلم کو حکم دیا کہ نور کے جلی خط سے مشرق سے لے کے مغرب تک میرے عرش پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شناخت ازل سے ہے، یہ شناخت ازل سے ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے نا کہ ازل سے تا ابد نبوت ہے، ازل سے تا ابد میرے پیغمبر کی نبوت ہے، ازل سے تا ابد میرے پیغمبر کی۔ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے، تو وہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق، انبیاء میں جو ہے میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں۔ وہی اول کا لفظ اس امت کو ختم نبوت کے طفیل منتقل ہوا۔ یہ امت اولین ہے، یہ امت اولین ہے۔ آخرین تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور یہ امت سب سے آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ آخرین تو آپ کے ذہن میں آتا ہے، اولین کیسے ہوئے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر حساب کتاب کے بعد، پولیس صراط کے معاملات کے بعد، وزن اعمال کے اعمال کے بعد، حوض کوثر پہ تقسیم کے بعد، پھر جب جنتیوں کے جنت جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے جہنم جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے آواز آئے گی، آپ کون؟ فرمایا میں اپنا نام لوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا مجھے آپ ہی کے متعلق کہا گیا۔ آپ کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلے گا، آپ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے ہیں، سب سے پہلے کھلے گا، اور ساری امتوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں یہ امت پہلے جنت میں داخل ہے۔ اسی لیے اولین ہے، اسی لیے اولین ہے۔ آپ چار دام کے عالم میں، آج چار دام کے عالم میں جہاں بھی آپ کو دین کی بہار نظر آتی ہے، چار دام کے عالم میں، آج چار دام کے عالم میں جہاں آپ کو دین کی بہار نظر آتی ہے، یہ سب ختم نبوت کا فیضان ہے۔ آج اگر مدارس آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز آباد ہیں، ہم آپ کے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ آباد ہیں، یہ سب آقا انعامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیضان۔ آج کے سبق ہے وَلَكِنْ رسول اللہ، کیا معنی؟ مگر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے امتی ان کے معجزات پیش نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم سے پوچھا جائے، علماء سے نہ پوچھیں، طلباء سے نہ پوچھیں، مجاہدین سے نہ پوچھیں، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھیوں سے نہ پوچھیں، چلے جائیں کسی دشت بیاباں میں، کسی بوڑھے سے پوچھیں جس نے اسکول کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، اس سے پوچھیں ہاں بھائی تم مسلمان ہے، وہ کہے گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، کہ ذرا کلمہ تو سنا، وہ سنا دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پوچھا جائے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، وہ کہے گا ہاں۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم ان کا معجزہ پیش کر سکتے ہو، وہ سینہ تھپ تھپ آئے گا، کہے گا یہیں رک، دوڑ کے گھر جائے گا، گھر سے قرآن مجید لے آئے گا، سبحان اللہ، گھر سے قرآن مجید لے آئے گا۔ وہاں جاتے ہیں وَلَكِنْ رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، اور معجزہ ہر امتی کے پاس موجود ہے، معجزہ ہر امتی کے پاس موجود ہے۔
कार रिसालत क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? कार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 अल्लाह ने बयान फरमाए। तालीम किताब, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया। तिलावत आयात जारी है या नहीं? जारी है। तालीम किताब जारी है या नहीं? जारी है। तालीम हिकमत यानी सुन्नत जारी है या नहीं? जारी है। और तज़किया जारी है या नहीं? जारी है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, हर उम्मती के पास आपका मौजज़ा मौजूद है। कार रिसालत जारी है, कार रिसालत जारी है, किसी नए की ज़रूरत नहीं। वखातमन नबिय्यीन, ऐसे अज़मत शान वाले रसूल हैं कि खातमन नबीयीन हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी और इसकी ज़ुर्रियत सादा लोग मुसलमानों को इसी में धोखा देने की कोशिश करते हैं, तहरीफ करते हैं। क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोहर नबूवत है, जिस पे लगा दे ठप्पा वो नबी बन जाता है। कुरान किस पे नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, तो चले उन्हीं से पूछ लेते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछ लेते हैं कि आप पे कुरान मजीद नाजिल हुआ, व खातमन नबिय्यीन का क्या माना है? अब उनका गुफ्त जो है, उनके गुफ्त के मुतालिक अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स से खुद कुछ नहीं फरमाते, मगर वही फरमाते हैं जो अल्लाह की जानिब से उन्हें वही की जाए। तो जब उनसे पूछा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खातमन नबिय्यीन का क्या माना है, तो हम पूछ रहे हैं 1432 साल बाद। आपने 1450 साल पहले जवाब मरहमत फरमा रखा है। एक तवील हदीस का हिस्सा है, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मगर अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। आप फरमाते हैं मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है खातमुन नबिय्यीन हो या खातमुन नबिय्यीन हो या खातिमुन नबिय्यीन हो, बात एक ही है। माना क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद किसी को मनसबे नबूवत से सरफराज नहीं किया जाएगा, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब जरा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने अपना कलाम जो उतारा, कुरान मजीद आखिरी किताब है, कुरान के बाद कोई और किताब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक जो है वो कुरान मजीद पे कैसा था, वो शरीयत कहलाता है। शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम आखिरी शरीयत है, उसके बाद दूसरी कोई शरीयत नहीं। हम आपको अपने तवज्जुहात को अल्लाह की इबादत की जानिब जो है मरकूज करने के लिए अल्लाह ने एक सिमत अता की है, हम उसे क़िबला कहते हैं। काबा शरीफा हमारा क़िबला है, काबा शरीफ के बाद दूसरा क़िबला नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है, मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है, तो सब कुछ आखिरी है। यहाँ एक और बात आपके सामने अर्ज कर दूं, अल्लाह ने जिन अंबिया और रसूल को शिकम मादर से पैदा किया, वो नेक और बुजुर्ग सय्यदात जो थीं, उनमें से आखिरी खातून वो है जो हमारे और आपके महबूब, कुल जहान के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हैं। क्या नाम है उनका? सैयदा आमिना बिन्त वहब उनका नाम है। तो वो तमाम सय्यदात
وہ بزرگوار خواتین جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ اللہ کے نبی کو جنے، ان میں سے سب سے آخری کون؟ ہمارے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ ہے۔ تو ہم یہ سبق یہاں دہرانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ سبق یہاں دہرانے کے لیے آئے ہیں، بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ اللہ نے بھی ایک آیت نازل کر کے چھوڑ نہیں دیا، ایک آیت نازل کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ علماء تشریح فرما ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا